ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چاہیں، یہ ہماری چاہت ہے، اور ظاہر ہے ہر امتی کی یہ چاہت ہونی چاہیے. سرکار علیہ السلام ہمیں چاہیں، اس سے بڑی کوئی چاہت ہی نہیں ہے. یعنی جن کو سرکار علیہ السلام خود چاہیں، ذرا صحیح صاحب، اور آپ تو سادات ہیں ماشاءاللہ، تو آپ ذرا بتائیے کہ وہ چاہنا کیا چاہنا ہوتا ہے، اور جو چاہت پھر ایسی چاہت بنی کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام بھی وہ عطا کیا آپ کو. یعنی قبول اسلام کا اب ذرا واقعہ بتائیے، بڑا لطیف واقعہ کہ سرکار کی نگاہوں میں آپ تھے، یہ چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً آپ کا واقعہ قبول اسلام خوب اہمیت کا حامل ہے، اور یہ کم و بیش کوئی 8ویں ہجری کا واقعہ ہے، اور اسے اگر ہم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ہی سنیں تو سب سے زیادہ مناسب ہوگا. سب سے پہلے تو جب وہ واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہ ان تدریجی مراحل کا بخوبی ذکر کرتے ہیں جن مراحل سے گزر کر آپ نے اسلام کو قبول کیا. اللہ. پہلی بات جو بہت خوبصورت نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کہ اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال ہوئی. یہ سب سے پہلے آپ اقرار فرماتے ہیں. پھر فرماتے ہیں کہ جو دوسرا یقینی مرحلہ ہو سکتا ہے جہاں پر پہلی کرن آتی ہے ایمان کی، وہ یہ ہے، وہ ہے واقعہ حدیبیہ. آپ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں اس بات کا حکم ہوا اور ہم نے یہ پلان کیا کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر حملہ کیا جائے، تو حدیبیہ پہنچنے سے پہلے جب حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے کر آ رہے ہیں، آپ کے پاس اسلحہ موجود نہیں ہے، ارادہ صرف عمرے کا ہے. اسفان کے مقام پر ہم نے مسلمانوں کے لشکر کو روکا. وہاں پر صلاۃ الخوف جب ادا کی گئی اور ایک خوبصورت انداز میں مسلمانوں نے نگرانی بھی رکھی اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت بھی ہوئی، یہ دیکھ کر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الرجل ممنوع، یعنی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم از امپاسبل، یعنی ان پر حملہ کرنا یہ ممکن نہیں ہے. ان کی حفاظت تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اور یقیناً عرب کے اوپر آپ کا مکمل غلبہ ہوگا اور آپ ہی عربوں کی قیادت فرمائیں گے. آپ نے فرمایا یہ وہ پہلا مرحلہ ہے، یہ پہلا واقعہ ہے جس نے میرے دل کے اندر ایک تبدیلی پیدا کر دی کہ اب میں کچھ بھی کروں گا اسلام کے خلاف وہ یقیناً وقت کا ضیاع ہوگا، اس کے سوا کچھ نہیں. دوسرا مرحلہ آئیے. دوسرا مرحلہ جب اگلے سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں عمرے کو قضا کرنے کے لیے تشریف لے کر آتے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کے بھائی ولید ابن ولید ہیں. اب ولید ابن ولید نے پہلے اسلام قبول کیا واقعہ یعنی غزوہ بدر کے موقع پر، اور ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر مسلمانوں کے اخلاق، حضور پرنور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اخلاق اتنا متاثر کن تھا کہ آپ نے اسلام قبول کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وہ پہلا واقعہ ہو سکتا ہے جس نے حضرت خالد بن ولید کے گھر میں ایک تبدیلی پیدا کر دی ہوگی. جب آپ تشریف لاتے ہیں تو آپ نے تلاش کیا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، نہ ملے تو آپ نے ایک بہت ہی موونگ، بہت ہی انسپائریشنل ایک لیٹر لکھا. وہ کیا؟ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اس کا ایک بٹرفلائی ایفیکٹ، وہ خط یہ تھا کہ میں پیغام دیتا ہوں کہ اگر خالد مسلمانوں کی طرف سے لڑیں اور پھر مسلمانوں کی طرف سے فتح حاصل کریں تو یہ ان کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم انہیں بھی اتنی ہی اہمیت دیں گے، شاید اس سے زیادہ دیں جب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں. پھر اس کے بعد ولید ابن ولید نے اسی خط میں یہ لکھا کہ اے خالد آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، جلد از جلد آپ اسلام کی طرف آ جائیں. یعنی سرکار علیہ السلام سے بڑھ کے کائنات میں کوئی ماہر نفسیات بھی نہیں ہے. وہ جو سائیکالوجی تھی آپ نے اس کو ہٹ کیا، بنیادی سائیکالوجی بھی اور پرسنالٹی انالیسس بھی آپ دیکھیں کہ آپ نے پہچان لیا کہ عقل، تجربہ، ایک زیرک ہونا، ایک بصیرت ہونا. اور تیسرا واقعہ ہے خواب کا کہ جب آپ نے اس واقعے کے بعد ایک خواب بھی دیکھا کہ آپ ایک تنگ گھاٹی سے یا ایک تنگ اور بنجر جگہ سے آپ ایک سرسبز و کشادہ جگہ کی طرف سفر کر رہے ہیں. یہ تین واقعات ایسے تھے کہ جس نے آپ کے دل کے اندر یہ مصمم ارادہ کیا کہ آپ حضرت عامر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا کر مدینہ تشریف لائے. اب مدینہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساتھ کی تعبیر بتائی تھی، وہ بھی ہے کہ کفر سے ایمان کی طرف. لیکن اب دیکھیں مدینے میں جب استقبال ہوا تو کیسا ہوا. جب آپ مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ ولید آپ کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ نے پیغام یہ دیا کہ
آپ جلدی کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا انتظار فرما رہے کیا ہیں۔ کہنے، سبحان اور پھر خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں گیا تو جاتے ہی میں نے یہ تو کہا السلام علیکہ یا نبی اللہ اکبر، اللہ لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مسکرانا اور آپ کا نظریں باندھ کر دیکھنا بھی خالد بن ولید کو یاد رہا، اور آپ نے یہ کہا کہ جب میں گیا تو حضور مسلسل مجھے دیکھ رہے ہیں اور مسلسل مسکرا رہے ہیں، اور پھر میں نے شہادت پڑھ کر اسلام قبول فرمایا۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، بالکل۔ اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔